عربی لوگ دو دو تین تین شادیاں کرتے ہیں، اور جس عربی کی ایک شادی ہو اسے کہتے ہیں بیچارہ غریب ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا فلاں نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، سب لوگ اس کو غور سے دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ عرب میں جس نے ایک شادی کر رکھی ہو نا اس کو دیکھتے ہیں یار یہ ہے وہ آدمی جس نے ایک شادی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس عربی کا بیٹا ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہاں پہ اس کو ایک دوست ملتا ہے، دوست اس کا اچھا دوست بن جاتا ہے۔ یہ لوگ ویکینڈ پہ نا کوئی پارٹی کرتے، اور یہ لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے، وہاں پہ سب دوست مل کے پارٹی کرتے، لیکن وہ دوست نا پارٹی میں شامل نہ ہوتا۔ وہ کہتا ہے یار تو میرا بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا ہے، پڑھائی میں بہت اچھا ہے، ہم لوگ جمعرات کو جمعے کو گھومتے ہیں پھرتے ہیں پارٹی کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتا؟ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو پریشان مت ہو، سارا خرچہ ہم لوگ کریں گے، تو بس آیا کر۔ وہ کہتا ہے یار نہیں میں نہیں آ سکتا۔ وہ کہتا ہے کچھ تو مسئلہ ہوگا، آج تو بتا نا راز اپنا کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں کس منہ سے بتاؤں، مجھ کو میرے ماں باپ کا نام تک معلوم نہیں ہے، میں یتیم خانے میں پلا ہوں، جب بھی کہیں جاتا ہوں لوگ پہلے پوچھتے ہیں کون سے قبیلے کے ہو، تمہارے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یار آئندہ نہیں پوچھوں گا، بس تم مجھ سے وعدہ کر، میں جب مہینے بعد میں نے جانا اپنے گاؤں میں، تم میرے ساتھ گاؤں چلے گا، چھٹیاں بھی زیادہ ہیں وہاں پہ رہیں گے، اب تمہیں اپنا گاؤں دکھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وعدہ کر لیتا ہے۔ اب یہ لڑکا تھا اپنے باپ کو فون کرتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جی میرا یہاں پہ ایک دوست بنا ہے، اس کے نا ماں باپ نہیں ہے، وہ یتیم خانے میں پلا ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ سوال جو آپ بہت کرتے ہو اس سے کوئی سوال نہیں کرنا اس کے ماں باپ کے بارے میں۔ باپ کہتا ہے مرحبا بیٹا جی، میں تو بڑا خوش ہوں کہ تو نے ایسا لڑکا دوست بنایا ہے، تم لے کے آؤ، ہم اس کی خاطر و عزت کریں گے۔ لڑکا نا اپنے دوست کو ساتھ لیتا ہے اور پہنچ جاتا ہے اپنے گاؤں میں۔ اس کا باپ جب دیکھتا ہے نا اپنی سیٹ سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو کے اس لڑکے کا ارد گرد چکر لگا کے طواف کر رہا ہے۔ یہ جو آدمی تھا نا بہت زمانہ شناس تھا، غور سے دیکھ رہا ہے چہرے پہ، ایسے لگتا ہے کہ کچھ جانتا ہے۔ اب بیٹا پریشان کہ باپ سے کہا بھی تھا کہ بات مت کرنا، لگتا ہے باپ نہیں مڑے گا۔ وہ کہتا ہے برخوردار تم جانتے ہو تمہارا باپ کون ہے؟ لڑکا شرمندہ سے ہو گیا، کہتا ہے جی نہیں، مجھے نہیں پتا، کیا تم اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہو؟ لڑکا کہتا ہے جی میں تو، میری تمنا یہ ہے کہ مجھ کو میرے ماں باپ مل جائیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آج عشاء کی نماز کے بعد تم کو تمہارے باپ سے ملاؤں گا۔ لڑکے کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کروں تو کروں کیا۔ اپنے دوست کے گلے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا، کھانا کھاتے ہیں، لڑکا انتظار کر رہا ہے عشاء تک کا۔ اب یہ بوڑھا جاتا ہے اپنے دوست کے پاس، اس سے کہتا ہے تمہیں یاد ہے تم نے ایک سیریا کی لڑکی، شام کی لڑکی تھی، اس سے شادی کی تھی؟ کہتا ہاں یار یاد تو ہے، لیکن وہ میری طلاق ہو گئی تھی 15 دن بعد ہی۔ وہ کہتا ہے تمہیں یاد ہے اس سے تمہیں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا؟ کہتا نہیں یار۔ کہتا ہاں۔ کہتا اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ نا اب وہ بوڑھا سنا رہا کہانی شادی کیسے ہوتی ہے۔ سوریا کے حالات خراب ہو گئے، جب وہاں پہ جنگ لگی تو مختلف عرب کنٹریوں میں اور فرانس میں سوریا کے لوگ موو کر گئے ریفیوجی کے طور پہ۔ سعودی عرب کے جس شہر میں رہ رہے تھے نا، وہاں پہ اس بوڑھے آدمی جس کا وہ بچہ تھا وہ اور اس کا دوست اسی گاؤں میں گھومتے پھرتے تھے۔ اس کی نظر پڑتی ہے اس سورین لڑکی پہ۔ عرب میں اگر کہیں خوبصورتی ہے، عرب میں کہیں خوبصورتی ہے تو سوریا میں ہے، اس کے علاوہ کہیں خوبصورتی نہیں ہے۔ اب ان کی نا جب نظر پڑی ہے، اس نے میں دوست سے کہا وہ سوریا کی جو لڑکی ہے مجھے بہت پسند ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 4 دوست کٹھے ہو کے جاتے ہیں، قبیلے کے بڑے لوگ اور یہ آدمی، اس کے باپ سے جا کے ملتے ہیں، اسے جا کے کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے ہمارا جو دوست ہے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے مرحبا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ آپ لوگوں نے جو نکاح کرنا ہے اس کو رجسٹر کرانا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں، اور ہمارے جو اقامے ہیں ان کا بندوبست کرنا ہے، اور تو اور جو لڑکی کا باپ ہے وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے کوئی، اس کی کاروبار میں مدد کرنی ہے۔ یہ آدمی بوڑھا جو عربی آدمی ہے وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تینوں کام کر کے دوں گا۔ لو جی وہیں پہ نکاح ہوتا ہے اور شادی ہو جاتی ہے۔
یہ اپنی بیوی کے ساتھ خوب انجوائے کرتا ہے، شادی کو ہو جاتے ہیں 15 دن، اور لیکن اسے نا گھر میں کچھ مسئلے چل رہے تھے، تو ان میں بزی ہو گیا، وہ کام نہ کر سکا، نہ کام بنا سکا، نہ باپ کی مدد کر سکا، نہ ہی نکاح کو رجسٹر کرا سکا۔ جو لڑکی کا باپ تھا وہ انتہائی غصے والا آدمی تھا، اس کو کہتا ہے اپنے داماد سے کہ تم جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، تم کو صرف میری لڑکی چاہیے تھی، تم نے اپنا تو انجوائے کر لیا لیکن ہمارے تینوں کام نہیں کیے۔ وہ کہتا ہے جی میں کر دوں گا، میں تھوڑے کام میں مصروف تھا، میں عربی ہوں، میں اپنی زبان سے پھروں گا نہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، تمہاری شکل یہ ایسی ہے۔ وہ جو لڑکی کا باپ تھا وہ اول فول بکنا شروع ہو گیا۔ یہ آدمی کہتا ہے تمہیں اتنے مسئلہ ہے نا، نہیں رکھتا کرتا، جا جو کرنا کر لو، اور میں تمہاری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے اس کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ وہ بوڑھا کو بڑا غصہ آیا، اس کو وہ علاقہ ہی پسند نہ آیا، اپنی بیٹی کو اس علاقے سے لے کے ساتھ والے کسی گاؤں میں جا کے شفٹ ہو گیا۔ اب وہ کچھ دن بعد معلوم پڑتا ہے کہ بوڑھے کی جو بیٹی ہے وہ حاملہ ہے۔ اب بڑا غصہ آیا بوڑھے کو، میں اس کے بچے کو تو میں کبھی پالنے نہیں دوں گا۔ لڑکی سے کہا بچہ گرا دے، لڑکی نہ مانی۔ آخر وہ 9 مہینے پیٹ میں بچے کو پالا ہے۔ جب پیدا ہوا تو باپ نے کیا کیا، بچے کو اٹھایا، اسی گاؤں میں مسجد کے باہر رکھ دیا۔ جب مسجد کے باہر بچے کو رکھا تو صبح ہوتی ہے تو وہاں پہ امام مسجد آتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے کو اٹھاتے ہیں، پولیس کو فون کرتے ہیں، پولیس آتی ہے۔ یہاں پہ ایک مخصوص ادارہ بنا ہوا ہے جو ایسے بچوں کو پالتے ہیں، وہ ادارہ والے لوگ آئے، لے گئے بچے کو۔ بچہ پلتا رہا، بڑا ہوتا گیا اور یونیورسٹی تک پہنچ گیا، اور یہ وہی بچہ تھا جو اس کا دوست تھا۔ اب بچے کو ساری کہانی سنائی، اس کو بتایا یہ تمہارا باپ ہے۔ اب بچے کو بلایا، اس سے کہتا ہے آدمی سے کہ تم کو معلوم ہے اس سے تمہارا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہاں ہے میرا بیٹا؟ بلاتا ہے لڑکے کو، ساری کہانی سنا دیتا ہے لڑکے کو۔ اب لڑکا خوش ہوتا ہے، باپ سے گلے ملتا ہے، لڑکے کو بیٹھے بٹھائے بہن بھائی مل گئے، سارے خاندان لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہاں پہ ایک بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے، پارٹی کو عربی میں کہتے ہیں عزومہ کرتے ہیں، بڑے خوش۔ اب وہ آدمی کہتا ہے تم اپنی ماں سے ملنا چاہو گے؟ لڑکا پھر خوش ہوتا ہے کہ یار آپ کا جو لڑکے دوست سے کہتا ہے آپ کا باپ تو میرے لیے فرشتہ بن کے آیا ہے، میرا باپ ملا دیا 20 سال بعد، اب میں اپنی ماں سے ملوں گا۔ لو جی، اس نے کہا جی میں ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کوشش کرنی شروع کر دی، جہاں پہ رکے تھے وہاں پہ کیمپ لگا تھا، ان کے نام اندراج ہوئے تھے، ریفیوجی کیمپ، کرتے کراتے کہاں گئے تو اس عورت کا نمبر مل گیا، اس کو فون کیا۔ جب فون کیا تو قدرتی بات ہے اسی عورت نے فون اٹھایا۔ اس سے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں 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 جو تمہارا شوہر تھا اس کا دوست ہوں۔ وہ کہتی ہے ہاں مجھے یاد ہے، آج سے 20-21 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ کہتی ہے وہ آدمی کہتا ہے تمہیں یاد ہے کہ تمہارا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا؟ کہتی ہے میری اولاد تو پیدا ہوئی تھی، میرے باپ نے کہا تھا مری ہوئی پیدا ہوئی تھی، اور میں بے ہوش تھی اور باپ نے اسے دفنایا تھا، اور مجھے یقین نہیں آیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری اولاد زندہ پیدا ہوئی تھی۔ میں جب بھی نماز میں بیٹھ دعا مانگتی ہوں نا، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہوں، اگر کہیں بھی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو رنگ لگائے، ترقی دے۔ وہ کہتا ہے تمہاری اولاد تھی، ایک بیٹا اور زندہ ہے، اور کہتی ہے بڑی خوش ہوتی ہے، کہتی ہے میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہے تم نے شادی کی تھی؟ کہتا ہاں شادی میرے باپ نے جگہ کر دی تھی، پر وہ شوہر میرا فوت ہو گیا تھا۔ وہ کہتا ہے اچھا اگر اب تو اسی مرد سے دوبارہ شادی کرنا چاہے گی؟ وہ کہتی میں تو راضی ہوں۔ وہ کہتے ٹھیک ہے، اب تجھے بیٹا ہی مل جائے گا اور شوہر ہی مل جائے گا۔ اسے کہتا ہے کہ فلاں مقام پہ تو پہنچ، تم عرب میں کہاں پہ ہے؟ بولتی میں سعودی عرب میں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک وہیں پہ رک، ہم اپنا پورے قبیلے کے ساتھ آتے ہیں، تمہیں عزت کے ساتھ گھر لے کے آئیں گے۔ وہ جاتے ہیں، پورے قبیلے کے لوگ اس عورت کو عزت کے ساتھ گھر لے کے آتے ہیں، اس کے بیٹے کو ملاتے ہیں۔ بیٹے سے مل رہی ہے 20 سال بعد، بیٹا انتہائی خوش۔ ایسا منظر تھا عرب میں کہ وہ لوگ حیران پریشان پورے قبیلے والے کہ 20 سال بعد ماں اور باپ دونوں مل گئے۔ اب وہ ملتے ہیں، اس عورت کو لے کے جاتے ہیں، بوڑھی ہو گئی تھی، اور آدمی تو اس ٹائم ہو گیا تھا تقریباً 70 سال کا، لیکن لڑکی کی عمر ابھی اتنی نہیں تھی، لڑکی مشکل سے تھی 42-45 سال کی عورت تھی جو۔ لو جی دوبارہ ان کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد وہ گھر لے کے آتے ہیں، اس لڑکے کو پورا خاندان مل گیا۔ اس لڑکے سے کہتے ہیں بھائی کیسا فیل کر رہے ہو؟ کہتا ہے مجھ سے خوش قسمت دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے،
میں نے جتنی محرومیاں کاٹی ہیں اس سے زیادہ خوشیاں پائی ہیں. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. عرب کے لوگ کیسے بھی ہیں نا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے. یہ ایک یوٹیوبر ہیں، انہوں نے سنایا تھا تو مجھے اچھا لگا تو میں نے آپ کو سنا دیا. اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.